نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال وأمرهم شورى بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے موقع پر مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کے خلاف معرکہ آرائی ہوا کرتی تھی، غزوات ہوا کرتے تھے، جنگ ہوا کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب کر کے کفار کے خلاف آواز اٹھائی، تلواریں اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دو بڑے معرکے ہوئے۔ ایک غزوہ بدر، جس کے متعلق مختصر انداز میں پچھلے جمعہ کو ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح نصیب فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان آپس میں متحد تھے، متفق تھے، اور سب سے اہم کہ اللہ پر یقین رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر مستقل طور پر عمل پیرا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد عطا فرمائی جس کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ میں نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے جو یکے بعد دیگر جماعتوں کی شکل میں آئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ مدد صرف اور صرف اس لیے تھی کہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائے۔ اور فرمایا بے شک اللہ تعالی بہترین حکمت والے اور غالب ہیں۔ یہ غزوہ بدر رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آیا سن 2 ہجری میں۔ اس کے بعد چونکہ اس غزوہ بدر میں بہت سے مسلمان اس وجہ سے نہیں شریک ہو پائے تھے کہ بالخصوص یہ معرکہ جب نکلا تو ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم نے کافروں کے ساتھ جنگ و قتال کرنا ہے، بلکہ ایک تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی نگرانی میں شام سے چلا آ رہا تھا، جس میں بہت زیادہ مالیت، اسلحہ اور زر تھا، جس کی وجہ سے
وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس زر کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے، مسلمانوں کے خلاف فوج تیار کریں گے، اسلحہ وغیرہ تیار کریں گے اور مسلمانوں کو پست حال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، مختصر سی جماعت لے کر آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو ان کو پہلے ہی خبر ہو گئی کہ ہمارے لیے مسلمانوں پہ قافلہ آ رہا ہے، تو وہ بھاگ گئے اور ایک دوسرا قافلہ جو ابو جہل کی قیادت میں، نگرانی میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہا تھا، اس کے ساتھ معرکہ آرائی ہو گئی مسلمانوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی مدد، اپنی نصرت نازل کی، اور مسلمان اس جنگ میں ایک تاریخی انداز میں جو ہے فتح نصیب ہوئی ان کو، کہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات میں بہترین فتح غزوہ بدر کی۔ اور پھر اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، اور یہ 10 شوال کو شروع ہوا، اور 10 شوال کو جماعت لشکر مدینہ سے نکلا، اور 11 شوال کو غزوہ احد کے لیے احد کے پہاڑ کے آگے جا کر قیام پذیر ہوا، اور انہوں نے لڑائی شروع کی۔ یہ جمعہ کا دن تھا، وہاں ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے نے کافروں کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیا۔ کافروں نے، چونکہ کافروں کے 70 عام آدمی نہیں بلکہ 70 سردار قتل کیے گئے تھے غزوہ بدر میں، تو وہ انتقام کی آگ کو دل میں لگائے بیٹھے تھے کہ کس طرح ہمیں موقع ملے ہم مسلمانوں کو پھر سے شکست دیں اور بدلہ لیں۔ اور اس شکست کے، مسلمانوں کی اس شکست کے لیے انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا، لشکر جراح، جس میں خالد بن ولید اور دوسرے جو اس وقت وہ صحابہ جو اس وقت کافر اور مشرکین کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے۔ سب سے مضبوط ترین لشکر خالد بن ولید کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس، جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا کہ مسلمانوں کی خبرگیری کے لیے وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مکہ میں رہ رہے تھے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی یہ منصوبے بنا رہے ہیں اس کی خبر کہاں پہنچائی جائے، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ کافروں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے آپ کے خلاف، وہ لڑائی کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، آپ نے انس مونس 2 صحابی ہیں ان کو بھیجا کہ پتہ کریں کہ یہ لشکر کہاں پہنچا ہے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو بھیجا، تو جب گئے تو یہ صحابی بہت ماہر تھے، گنتی میں بہت ماہر تھے، تعداد کا پتہ لگانے میں، لوگوں کی تعداد۔ ان کو بھیجا گیا کہ آپ دیکھیں، جا کر پتہ لگائیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ جب یہ گئے تو انہوں نے معلوم کیا کہ 3000 سے زائد کافروں کا لشکر ہے، وہ آ رہے ہیں، جن میں کئی 100 لوگ جو ہے زرہ پوش، کئی ہزار، کئی 100 ان میں گھڑ سوار، اونٹوں کی تعداد ہی نہیں کہ اتنے آ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا کہ اب ہم بھی تیاری کر لیں۔ مدینہ میں صحابہ کو پیش کیا، تو صحابہ سب جمع ہوئے جب، تو ان میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن سعد بن معاذ، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن جبیر،
عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، ایسے ایسے بڑے بڑے جراح صحابہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ آپ بتائیں کیا ہم مدینہ میں قلعہ بند ہو کر ان کا مقابلہ کریں جو کہ ایک دفاعی مقابلہ ہوگا، یا پھر ہم مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کریں. تو صحابہ چونکہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے بہت سے صحابہ، ان صحابہ نے فرمایا کہ ہم جام شہادت کے طلبگار ہیں، ہم فتح کے طلبگار ہیں، ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی ذکر فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات کو کہ جس میں ایک گائے ہے وہ ذبح کی جا رہی ہے، میرے پاس ایک تلوار ہے جو میں نے ہلائی، ایک مرتبہ ہلائی تو اس کا آگے والا ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا، دوسری مرتبہ ہلائی تو اس کا وہ سرا پھر سے جڑ گیا، یعنی برابر ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی جس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوں گے. اور تلوار کی تعبیر یہ کہ اس میں پہلے جو تلوار ٹوٹی اس کا یہ تعبیر ہے کہ اس میں سب سے پہلے بہت صحابہ شہید ہوں گے. اور پھر وہ جو جڑی تو فرمایا کہ اس میں ایک دفاعی معرکہ بھی ہوگا جس میں صحابہ بہت سے صحابہ کیا ہوں گے، فتح یاب بھی ہوں گے. تو جب لشکر نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جب احد کے مقام پر پہنچے، چونکہ احد بڑا پہاڑ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم مقابلہ، کیونکہ کفار اوپر ہو جائیں گے، ہم نیچے آ جائیں گے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پیچھے رکھیں اور احد سے آگے نکل کر لڑائی کریں کہ بڑا پہاڑ ہمارے پیچھے ہو جائے. تو ان میں اس بڑے پہاڑ کے درمیان سے ایک راستہ تھا، گلی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گلی میں 50 صحابہ، تیر اندار صحابہ جو ہے موجود رہے. ان کو آپ نے جمع کیا، ان کو خطاب فرمایا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے ہٹنا، اگر ہم فتح یاب ہو جائے، مال غنیمت جمع کرنے لگ جائے، تب بھی تم آنا، ہٹنا نہیں اپنی جگہ سے. اگر ہم شکست خوردہ ہو جائے، ہمارے جو ہے گوشتوں کو، ہماری لاشوں کو پرندے نوچنے کے لیے آ جائے، تب بھی تم یہاں سے ہٹنا نہیں. جب تم گھڑ سواروں کو، شہ سواروں کو دیکھو تو ان کے اوپر تیر بسانا. تو ان کی جو ہے نگرانی میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک بہت جراح صحابی تھے، ان کو پیش کیا. اور وہاں چونکہ اس زمانے میں بھی جو ٹیکٹکس یوز کی جاتی تھی تو صحابہ نے بھی وہ ٹیکنیکل چیزیں استعمال کی. وہ کیا تھی کہ صحابہ اس زمانے میں اس طرح لڑائیاں ہوا کرتی تھی کہ صف آرائی ہوا کرتی تھی، صفیں بنتی تھی. اور صفیں پہلے جب لشکر چل رہا ہوتا تھا تو کھڑی صفیں بنتی تھی آگے کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ایک صحابی، بائیں ایک صحابی، اور ایک صف پوری بڑی لشکر دائیں طرف ہوتا، ایک بائیں طرف ہوتا، رائٹ ونگ لیفٹ ونگ ہوتا. اور ایک ڈیفینسو فورس ہوتی، اٹیکنگ فورس ہوتی. ڈیفینسو فورس کا کام ہوتا کہ دفاعی نظام تم نے سنبھالنا ہے، تم نے اٹیک نہیں کرنا ہے. تم نے اٹیک اس لیے نہیں کرنا ہے، تم اگر اٹیک کرنے لگ جائے تم بھی دوسرے اٹیکنگ فورس کی طرح تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے، آخر میں کچھ کر نہیں پاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اچھے سے ترتیب دی. اور صحابہ میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. اور خطاب فرمانے کے بعد چونکہ ایک اور بات یہاں ذکر کرنے کی تھی کہ جب اس معرکے کے لیے مشورہ کیا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا، صحابہ میں سے بہت سے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کریں گے، قلعہ بند ہو کر ڈیفینسو وار کریں گے، نہ کہ اٹیکنگ وار. تو کچھ صحابہ نے کہا نہیں، ہم آگے نکل کر، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی، اللہ کی ذات کی قسم، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے
مدینہ سے باہر جا کر لے کر لڑائی نہیں کروائیں گے، جنگ نہیں کروائیں گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دوسرے صحابہ جن میں بہت سارے صحابہ نے قسم کھا لی، اللہ کے نبی اور بالخصوص نوجوانوں نے اس مشورے میں بہت زیادہ اصرار سے کام لیا، بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ ضد باندھ لی کہ ہم نہیں مدینہ سے باہر ہی جا کر کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا، مگر صحابہ کی زیادہ تعداد اسی میں تھی کہ باہر جا کر لڑائی کریں گے۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد آپ زرہ بند ہوئے، واپس آئے زرہ پوش ہو کر۔ تو چونکہ باہر صحابہ نے مشورہ کیا کہ آپ غلطی پر ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے ہیں کہ ہم مدینہ سے باہر گئے تو ہمارا نقصان ہوگا، تو آپ پھر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے، یہ ہمیں زیبا نہیں دیتی، یہ ہمیں مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش ہو کر باہر آئے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اصرار کیا، ہمیں معاف فرمائے، آپ جیسا کہیں ویسے ہم تیار ہیں، مدینہ ہی میں قلعہ بند ہو کر ہم کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں، یہ زرہ پوش ہونا یہ دفاعی جنگ کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ مقابلے کی جنگ کی علامت ہے، اٹیکنگ وار کی علامت ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے راستے میں جنگ کے لیے نکلنا، زرہ پوش ہو جانا اور اس کے بعد کسی مصلحت یا کسی ڈر کی وجہ سے زرہ اتار کر واپس آنا، یہ میرے خلاف اعلان جنگ ہے، ایسا کرنا مناسب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ یہاں صحابہ نے ایک بڑی غلطی کی کہ مشورے میں اصرار سے کام لیا، اپنی رائے کو منوانا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے مقام پر آگے نکل گئے، وہ صحابہ کو 50 صحابہ کو تیر انداز صحابہ کو کیا کیا؟ کھڑا کیا۔ ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیر اندازوں کا نگران بنا دیا۔ اور یہ واحد وہ صحابی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر صحابی یہ کہتا تھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر یہ وہ واحد صحابی ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان، کہ جب تم تیر چلاتے ہو تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی تمہارے ان تیروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آسمانوں میں رشک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ تو جب احد کی لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کا جو ہے اس زمانے میں مردوں کی لڑائی ہوتی تھی۔ کس کی؟ منافق بھی ہوتے تھے، وہ بھی مردوں کی طرح لڑتے تھے، چھپ کر پیچھے سوار نہیں کرتے تھے، گھیپتے نہیں کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے جنگ میں اصول ہوتا تھا کہ مبارزت ہوتی تھی۔ مبارزت کہ یہ مبارزت کس کو کہتے ہیں کہ ایک کافروں کی طرف سے نکلتا تھا اور ایک مسلمانوں کی طرف سے نکلتا تھا، وہ پہلے لڑتے تھے، پھر دوسری مبارزت دستہ نمبر 2 آتا تھا، 3 4 5 10 آدمی ایسے ہی دیگرے اکیلے کیا کرتے تھے؟ لڑتے تھے۔ پھر اس کے بعد اجتماعی لڑائی ہوتی تھی۔ وہاں سے ایک طلحہ بن طلحہ ایک کافر تھا، وہ للکارتے ہوئے چلاتے ہوئے آ رہا تھا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، جو مجھے شکست دے، کس کی ماں نے ایسا آدمی جنا ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون جانا چاہتا ہے؟ تو ان میں سعد بن معاذ یا غالباً دوسرے صحابی تھے، ان میں سے کوئی گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے ان کی قبر پر ہاتھ مارے کہ آپ جائیں۔ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وار میں وہ طلحہ بن طلحہ ڈھیر ہو گیا، پھر 6 آدمی اس طرف سے اور 6 یہاں سے، جن میں صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے 6 کے 6 نے ان کافروں کے اس دستے کو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دیا۔ 8 مبارزت مقابلے ہوئے جن میں صحابہ نے
فتح حاصل کی۔ پھر مقابلہ اصل چلا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سب صحابہ نے ہاتھ کھڑے کیے، پھر فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ دوسری مرتبہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت لمبے صحابی تھے، 6-7 فیٹ کے صحابی تھے کہ دوسرے صحابہ گھوڑے پر سوار ہو کر جتنے اونچے ہوتے تھے یہ اکیلے ان کا قد تھا۔ یہ کھڑے ہوئے فرمایا اے رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جب تم اس کو کافروں پر چلاؤ اور تو اس زور سے چلاؤ کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ کسی مسلمان کے اوپر اس تلوار کو نہیں چلانا، کسی بے قصور آدمی کے اوپر اس تلوار کو، جو پناہ کا طلبگار ہو یعنی سرنڈر کر لے اور کہے کہ میں امان چاہتا ہوں، اس کافر کے اوپر بھی اس تلوار کو نہیں چلانا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا حق ادا کرنا چاہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تو انہوں نے تھامی، تو یہ معرکہ شروع ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ صحابہ بہت زیادہ جوش میں لڑ رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا، کافروں نے دیکھا کہ ہمیں یہاں ہمارا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے۔ تو پیچھے سے جو احد پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا کیا تھا، ان صحابہ نے دیکھا کہ اب تو مسلمان غنیمت جمع کر رہے ہیں، کافر بھاگ رہے ہیں، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینے چاہیے یہ جگہ۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے عقل سے کہا کہ کیا پوری عمر ہم یہاں کھڑے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دفاعی نظام سنبھالیں، مگر وہاں ایک لشکر جو تازہ تیار تھا، جو لڑائی میں ابھی شریک نہیں ہوا تھا، خالد بن ولید کا لشکر، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اس احد کی لڑائی میں۔ تو 40 صحابہ نکل کر غنیمت بٹورنے چلے گئے، 10 صحابہ موجود رہے۔ تو اچانک خالد بن ولید جو ان کی طاقت میں تھے وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں سے، پھر انہوں نے وہاں سے 10 تیر اندار صحابہ کو بھی ختم کیا اور پیچھے سے کیا کیا؟ وار کیا مسلمانوں کے اوپر۔ وہ جو کافر آگے سے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آگے پلٹ گئے۔ تو اب چونکہ یہ معرکے جو ہوتے تھے، یہ لڑائی کی بنیاد جو ہوتی تھی، اس کی مضبوطی کی بنیاد وہ ہوتی تھی صفوں کے اوپر۔ صفیں چونکہ بالکل ٹوٹ گئی تھی، تو اچانک کیا ہوا کہ پورے مسلمان بوکھلا گئے، اور اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے صحابہ نے اپنے ہی مسلمانوں کو کیا کر دیا؟ غیر ارادی طور پر قتل کر دیا، کیونکہ وہاں وردیاں نہیں ہوتی تھی، یونیفارم نہیں ہوتے تھے، کوئی سمبلز نہیں ہوتے تھے، ایک ہی سمبل ہوتا تھا اللہ کے نعرے کی تکبیر، اللہ کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ صحابہ بوکھلا گیا اور کسی صحابی کے زبان سے نکلا اور کسی کے ساتھ نہیں نکلا، جن کے نہیں نکلا تو مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمانوں پر تلوار چلا دی۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک راہب جو پہلے مدینہ میں رہتا تھا، جب مدینہ میں مسلمان پہنچے وہ مکہ میں بھاگ کے گیا، اس نے احد کی اس مقام پر گھڑا کھود رکھا تھا کہ جب یہ مقام آئے گا، یہ لڑائی ہوگی، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤں گا اور ماروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں ایک کافر مشرک تھا، وہ پتھر لے کر بیٹھا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کہ آپ کا ہیلمٹ جو تھا اس کی کڑیاں آپ کے گال میں گھس گئی، اور وہ جو راہب کا گڑا تھا آپ اس میں گر گئے۔ پیچھے سے بہت سارے کافروں نے وہ کیا کیا کہ آپ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اس معرکے میں۔ پھر ابو دجانہ جو لمبے چوڑے صحابی تھے وہ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آگے اور پورے تیر اپنے اوپر لیے۔ سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں تیر چلاتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کئی کافروں کے انہوں نے مارا، مگر وہاں سے خالد بن ولید جن کے متعلق کتابوں میں آیا ہے کہ آپ نے جس لڑائی میں شرکت کی وہ لڑائی آپ نے شکست اس میں
اور یہاں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ دوسری وجہ نمبر 2 مسلمانوں کی شکست کی کہ مسلمانوں میں مشورے میں کیا کیا تھا، اصول کو ختم کیا تھا، کہ اصرار سے کام لیا تھا، جو کہ مشورے کی بنیاد کو ڈھا دینے والی چیز ہے۔ جب انسان مشورے میں یہ سوچ کر رائے پیش کرے کہ میری ہی رائے پر کیا ہونا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے، پھر وہ مشورہ کام کا اس میں خیر نہیں آتی۔ نمبر 3 کہ مسلمانوں نے اجتہادی غلطی کی۔ اجتہادی غلطی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک بات کو سمجھنے میں غلطی کی اور اپنی عقل دوڑائی کہ ہمیں یہ سمجھ آیا ہے تو یہی صحیح ہے۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ مسلمانوں نے آج تک اس کو یاد رکھا ہے کہ ہندہ ابو سفیان کی جو بیوی تھی، اس نے اپنا ایک غلام پال رکھا تھا وحشی۔ اس نے کہا کہ تم کو تب آزاد کروں گی جب تم حمزہ کے کلیجے کو نکال کر لاؤ گے۔ اور یہ ہندہ وہ تھی کہ ابو دجانہ جب قتل کرتے جا رہے تھے اس تلوار سے، تو یہ ہندہ بھی آپ کے سامنے آئی، پر ابو دجانہ نے ان کے اوپر تلوار نہیں چلائی کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ جو تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے اس سے میں عورتوں کو قتل کروں۔ یہ ایسی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ایسی شکست ہوئی کہ جس طرح بدر کی لڑائی میں 70 کافروں کے سردار قتل ہوئے تھے، اس میں مسلمانوں کے 70 بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ ایسی لڑائی ہوئی، اور بالآخر چند مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مشورہ کریں۔ اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں کسی کام میں بھی مشورہ کرنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ تم کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے کیا کرو؟ مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم ارادہ کر لو، عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ سے اللہ کے اوپر توکل کرو، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے باہمی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو مشورے سے ہوتے ہیں۔ جو مسلمان مشورے سے ہٹ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے، بہرحال حدیث ضعیف ہے، مگر فرمایا جو شخص استخارہ کرتا ہے کسی کام میں وہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام کبھی، اور جو شخص مشورہ کرتا ہے کسی کام میں اس کو شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ تو پھر مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ مشورے میں رائے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے دینی چاہیے۔ اپنا اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ میری رائے قابل قبول ہو، نہیں، بس وہ رائے دے جو اپنے دل میں ہو۔ اور مشورے میں ہمیشہ امیر کی رائے اور امیر کے آثار اور اس کے کہنے کے مقصد کو سمجھ کر رائے دینی چاہیے کہ امیر ہمارا کیا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اسباب کیا تھے اس لڑائی میں؟ کہ جو کام تم کو دیا جائے اس کام میں تم کوتاہی نہ کرو، اور پھر اسباب کے بعد اللہ سے مدد طلب کرو۔ کبھی اپنے اوپر اتراؤ مت کہ ہم سے یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تاریخ سے روشناس فرمائے، واقف فرمائے، اور تاریخ سے عبرت لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔